السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم منہیات اسلام پر آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 70 ہے۔ کل سے ہم نے بات کی ہے پرسوں سے، آج عقیدے کے لحاظ سے تیسرا سیریل ہے۔ کل ہم نے بات کی تھی کہ اللہ تعالی کی جو ذات ہے اس میں جب کوئی آدمی شرک کرتا ہے جس سے منع کیا گیا ہے تو بہت بڑا گناہ ہے۔ بہت مختصر بات کی تھی، بہت لمبی چوڑی بات ہے وہ۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں بات کریں گے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم، کہ اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے اور وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جو صفت ہے اللہ کی، ایسے آپ کسی کے بارے میں آپ یقین رکھیں، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ کی صفت اور ہماری صفت میں بنیادی فرق کیا ہے وہ پہلے سمجھ لیں تاکہ بات کلیئر ہو جائے۔ وہ یہ ہے، جیسے اس میں کہا گیا اللہ سنتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ سنتے آپ بھی ہیں، سنتے ہم بھی ہیں، آپ بھی جانتے ہیں۔ تو پھر اللہ کے سننے میں اور ہمارے سننے میں کیا فرق ہے؟ یہ اگر کنفیوز رہیں گے تو ہمیشہ کیا ہے، غلطی کرتے رہیں گے۔ ہمارا سننا جو ہے وہ سب تین چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ لمیٹڈ ہے، محدود ہے۔ ہم کتنا سن سکتے ہیں، ایک لمٹ ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر کان میں آپ کے زور سے، بہت زور سے کہہ دیا جائے تو بھی آپ نہیں سن سکتے کہ کیا کہی گئی بات۔ ایسا نہیں کہ صرف دور ہی سے نہیں سنتے، قریب سے بھی نہیں سنتے۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ ہماری جو صفت سننے کی، ایسے تمام صفتیں ہیں، دیکھنا، سننا، جاننا، کہ ہماری جو صفتیں ہیں یہ کوالٹیز ہماری یہ لمیٹڈ ہیں، محدود ہیں۔ نمبر 2، آج ہیں کل نہیں رہیں گی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں، آج آپ سن رہے ہیں، کل نہیں سنیں گے۔ آنکھیں موجود ہوں گی، نہیں سنیں گے۔ اور تیسری چیز گفٹڈ ہے، مطلب اللہ سنا رہا ہے تو سن رہے ہیں، اللہ دکھلا رہا ہے تو دیکھ رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں، ہاتھ ہے ایک دم اچھا خوبصورت ہاتھ ہے، طاقت چھین لیا ایک گلاس نہیں پکڑ سکتے۔ کان ہے، بہت خوبصورت کان ہے، سن نہیں سکتے۔ آنکھیں، ایک تو ہے کہ آنکھ ہی نہیں ہے، ایک یہ ہے کہ اچھی خاصی آنکھ ہے، اگر وہ نہ بتاوے کہ ہم اندھے ہیں تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اندھا اگر بیٹھا رہے گا تو تین چیزیں ہو گئی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ہمارا سننا لمیٹڈ ہے، نمبر 1۔ ہمارا سننا ایک دن ختم ہونے والا ہے، نمبر 2۔ یہ سننا گفٹڈ ہے، اللہ کی جانب سے ہے۔ اللہ کی یہ بات، تینوں باتیں جو ہیں ہم سے ایک دم لامحدود سنتا ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے۔ کتنا سنتا ہے آپ سرکل ہی نہیں کھینچ سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے سننے کی بات ہے تو جب کالے رات میں کالے پہاڑ پہ کالی چیونٹی چلتی ہے، چیونٹی، تو اس کے چلنے پہ جو آواز آتی ہے وہ بھی سنتا ہے۔ ابھی ہمارے پاس کوئی ایسی مشین نہیں آئی ہے کہ اس چیونٹی کے چلنے کی فریکوینسی کو کیا ہم کر لیں، کیچ کر لیں۔ کہتا ہے اور اس کے چلنے کے بعد پتھر پہ ایک نشان بنتا ہے، حالانکہ ہم کو نظر نہیں، وہ کہتا ہے وہ نشان بھی ہم دیکھتے ہیں۔ تو اس کا دیکھنا کیسا ہوا، پھر اس کا سننا کیسا ہوا؟ تو ایک بات تو یہ ہے کہ اس کا سننا، ہمارا سننا کوئی نہیں۔ ہم کو گفٹڈ ہے، وہ خود سے سنتا ہے، کسی نے اس کو گفٹ نہیں کیا ہے۔ تو یہ ہے بنیادی صفت، ساری صفت اللہ کی اسی کے معنی میں ہے کہ ان تینوں چیزوں سے پاک ہے وہ۔ ہم نے جو آپ کے اپنے بارے میں بتایا، ان تینوں چیزوں سے وہ چیز کیا ہے، پاک ہے۔ اچھا، اب یہ جو اللہ کی صفت ہے، بہت سی صفتیں ہیں، بعض لوگوں نے اس کو شمار کیا کہ 99 صفات ہیں۔ اگر میں ایک پر بات کروں گا تو 99 دن چاہیے کم سے کم اپنی تقریر کو مکمل۔ میں اس میں سے چند باتیں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، کیونکہ ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ ہمارا ٹاپک ہے منہیات اسلام، کہ اسلام میں
کیا چیزیں منع کی ہیں. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کرتا ہے، نہ کسی سے مشورہ کرتا ہے، نہ کسی کے مشورے کا محتاج ہے، نہ کوئی اس کا سبارڈینیٹ ہے، کوئی کوپریشن کرنے والا ہے، مدد کرنے والا، خود سے کرتا ہے اور جو چاہتا ہے کرتا ہے. یہ ایک صفت ہے. اب اگر کوئی بھی آدمی اس صفت میں بات کرے گا تو ناجائز ہو. باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسند احمد کی روایت ہے، صحیح روایت ہے کہ ایک صاحب آئے، یہ آج آپ کے ہاں بھی جاری، اس لیے اس کی مثال دے رہا ہوں. آئے اور آ کر کے ایسے گفتگو، انہوں نے کہا ماشاء اللہ ماشاء محمد، جو اللہ چاہے محمد چاہے صلی اللہ علیہ وسلم. آج بھی یہ جملہ بولنے والے لوگ موجود ہیں، جو اللہ چاہے محمد چاہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، جب یہ بندے نے بات کہی کہ جو اللہ چاہے محمد چاہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اللہ کے ساتھ شریک کیا، تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. یہ کامن جملہ ہے جو آج ہندوستان کے لوگ مسلمان جملے کو بولتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ پورے کفار قریش مسلمان ہو جائیں، چاہتے تھے نہیں چاہتے تھے؟ نہیں ہوئے. تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتے تھے وہ کہاں ہوا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا کہ پوری دنیا کیا ہو جائے، ہدایت پر آ جائے. ہدایت پر آ گئی؟ نہیں آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے لیے بہت کوشش کی کہ کسی طرح ایمان لے آئیں. اللہ تعالیٰ نے آخری بات کہہ دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو چاہیں ہدایت مل جائے، کوئی ضروری نہیں ہے. ہدایت کا ریموٹ ہمارے ہاتھ میں ہے، میں جس کو چاہتا ہوں اس کو ہدایت دیتا ہوں. کتنی کلیئر بات کر دی گئی. تو اس طریقے سے اللہ جو چاہتا ہے اس کے ساتھ کسی بھی چاہت کو منع کیا گیا. کوئی بھی چاہت نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کو اتنا پاور دیا گیا ہے کہ آپ اپنی چاہت کو اس سے بیان کر دیجیے کہ اللہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے چچا ایمان لے آؤں. ٹھیک ہے، لیکن آپ کو یہ پاور نہیں ہے کہ آپ اس کو کروا لیں. نہیں، یہ کسی کے بس کا نہیں ہے. آپ اپنی چاہت کو اس کے سامنے بطور ریکویسٹ کے رکھ سکتے ہیں، بطور گزارش کے رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کا اپروول آپ کے پاس نہیں ہے. آپ اپروول کرانے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں. اب ایسے جملے جتنے بولے جاتے ہیں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں، اللہ چاہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ بھی ایک دم اس سے منع کیا گیا ہے اور شرک ہے. اسی طریقے سے کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں اللہ جانے محمد جانے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جانے محمد جانے. ایسی باتیں اس وقت تو کہی جا سکتی ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسے بعض مسائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا بھائی آپ جانے اللہ جانے. لیکن قیامت کب آئے گی اگر پوچھا جائے اور آپ یہ کہیں کہ محمد جانے اللہ جانے، نہیں بول سکتے آپ. جبریل امین آنے کے بعد بہت ہی صاف شفاف کپڑے میں آئے اور آ کر کے اللہ کے رسول صاحب کے پاس بیٹھ گئے. لوگ پہچانے بھی نہیں جبریل ہیں، اور بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کے بہت ہی دوستانہ انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پیر پہ ایسے ہاتھ رکھا. کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے، کچھ سوالات کرنے آئے ہیں. اب جو لوگ صحابی بیٹھے تھے وہ بڑے تعجب میں پڑ گئے کہ یار یہ کون سا بندہ ہے، اتنا کلوز ہے، جا کر کے اتنا قریب بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ران پہ مار کر کے پوچھ رہا ہے. تو آپ خاموش بیٹھے رہے کہہ رہے. تو انہوں نے پوچھا، اس میں سے ایک سوال انہوں نے کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے پوچھا اسلام کیا ہے، آپ نے بتایا اسلام یہ ہے. ایمان کیا ہے، آپ نے بتایا ایمان یہ ہے. پھر انہوں نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی. اللہ کی بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، پوچھنے والے سے زیادہ جواب دینے والا نہیں جانتا. مطلب کیا ہے، نہ تم جانتے ہو نہ ہم جانتے ہیں. یہ کس سے کہی جا رہی بات؟ جبریل امین. اس وقت تک ابھی کلیئر نہیں ہوا تھا یہ جبریل امین ہے. اس کے بعد سوالات کے وہ چلے گئے. تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ معلوم کون آئے تھے؟ کال یہ لگ رہا تھا نیا آدمی. لیکن حیرت یہ ہے کہ اگر نیا آدمی سفر کر کے آیا ہے تو عربوں میں جب سفر کر کے کوئی آتا ہے تو اس کے
گرد ہوتی ہے اور چہرہ دھوپ میں رہتا ہے، لیکن یہ ایک دم بندہ فریش اتر کے چلا آیا، کہاں پہ آ گیا؟ تو حضور صاحب فرمایا کہ جبریل امین۔ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی صفت میں کیا ہے؟ وہ ہے علام الغیوب۔ اللہ تمام وہ چیزیں جو ہم سے چھپی ہوئی ہیں، جیسے ظاہر کو جانتا ہے ویسے ہی چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ اب اس سے منع کیا گیا ہے کہ آپ کسی کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتے ہیں کہ بندہ ہے لیکن جانتا سب کچھ ہے۔ نہیں، جانتا ضرور ہے۔ کتنا جانتا ہے؟ جتنا کہ بتایا گیا ہے، اس سے زیادہ نبی بھی نہیں جانتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں بتائیں قیامت تک کہ یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے۔ جب جب ایسی باتیں کی ہیں ان سب کا صرف ایک جواب ہے کہ اللہ نے بتا دیا، نبی نے ہم کو بتا دیا، اور اللہ نے نہیں بتایا تو کچھ بھی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے، قاری صاحب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے، اور اسی وقت جمعہ کا دن تھا، ایران میں لڑائی لڑی جا رہی تھی۔ مسلم کمانڈر جو تھا وہ تھوڑا سے دھوکے میں تھا، پیچھے سے حملہ ہونے والا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں خطبے میں تھے، اور 1500 کلومیٹر انہوں نے دیکھ لیا اور کہا یا فاری الجبل، ارے پہاڑ کی طرف دیکھ بھائی، اور پھر خطبہ اپنے چالو کر دیا۔ اب وہ بندہ وہاں پہ جو تھا اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن لی اور فوراً الرٹ ہو گیا، یہ آواز کہاں کہہ رہی؟ جب اسے پہاڑ کی طرف دیکھا جب پتا کہ ادھر سے دشمن آ رہا ہے۔ اب سوال یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاحب یہ 1500 کلومیٹر کیسے دیکھ لیا؟ اللہ نے دکھلا دیا۔ یہی حضرت عمر ہے، اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عمر کا مرڈر کس نے کیا؟ اس آدمی نے کیا حضرت عمر کا مرڈر جو صرف 4 فٹ کی دوری پہ کھڑا تھا، حضرت عمر دیکھ نہیں سکے، صرف 4 فٹ کی دوری پہ تھا۔ جیسے یہ مسلح ہے، اس مسلح میں رات میں آ کر کے وہ کونے میں چھپ گیا، اندھیرے میں لائٹ کا انتظام نہیں ہوتا تھا، چھوٹا سا چراغ جلتا تھا، وہ کونے میں چھپ گیا، اور جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کہا، امامت شروع کی، اسے چاقو مار دیا۔ 1500 کلومیٹر دیکھنے والا بندہ 4 فٹ نہیں دیکھ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ 1500 دکھلا دیا گیا تھا، اور 4 فٹ اندھیرا تھا، نہیں دیکھ سکے۔ تو اگر کبھی ایسا واقعہ کسی کے ساتھ پیش آ جائے، خاص کر نبی کے ساتھ، تو یہ آپ مان لیں کہ اللہ نے وہ کر دیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں، ایسا نہیں مطلب ہے۔ اللہ نے بتا دیا ہے، جان جاتے ہیں۔ بہت سی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا جانتے ہیں، اس کا بھی سرکل کوئی نہیں کھینچ سکتا، اس کا بھی سرکل نہیں کھینچ۔ اگر کوئی ایسا سرکل کھینچتا وہ بھی بہت بڑا بدبخت آدمی، لیکن نبی اللہ کی طرف سب کچھ جانتے ہیں، یہ بہت بڑا شرک ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ بہت بڑے ایک بریلوی عالم ہے پاکستان کے، کرم پیر شاہ صاحب، اچھے عالم ہیں، ان کی کتاب ہے، انہوں نے سیرت پر بھی کتاب لکھی ہے اور قرآن کی تفسیر بھی لکھی ہے۔ انہوں نے ان کی بات میں سے نقل کر رہا ہوں تاکہ ہم تو بولتے ہی رہتے ہیں، انہوں نے جو بات کہی، انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کے علم کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو کمپیئر کریں گے، موازنہ کریں گے، تو ایسے ہے جیسے اللہ سمندر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے ایک قطرہ لے نہیں لیے، ایک قطرہ عنایت کر دیا گیا ہے۔ جب اللہ اور نبی کو، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اللہ کی طرح جانتا ہے، بہت بڑا شرک، یہ منع کیا گیا۔ علام الغیوب کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے، اگلا لمحہ نہیں جانتا، کل تو بہت دور کی بات ہے۔ اور اگر کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی نبی ایسا بتا دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کو بتا دیا، لہذا بتا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام، کوئی بھی نبی، اللہ تعالیٰ نے سب کی مثال دی ہے، جن بھی نہیں جانتے، فرشتے بھی نہیں جانتے، انسان بھی نہیں جانتے۔ سلیمان علیہ السلام بہت، اللہ نے ان کو بڑا علم عنایت فرمایا، ہوا ان کے قبضے میں رکھی، پرندوں کی بولیاں ان کو سکھلائی گئیں، جن کے اوپر پورا کنٹرول رکھا گیا، پورا بلقیس کا تختہ منگا لیا ہے، پورے عرش مطلب اس کا پورا جو کچھ تھا سب۔ حضرت وہ سلیمان علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو وہ مسجد کی تعمیر کروا رہے تھے، اور بڑے بڑے پتھر اٹھوا رہے تھے، جن مطلب لگے سے سب کام کر رہے تھے۔
ایک ڈنڈی تھی جیسے آپ کبڑی ٹائپ, اس پر ٹیک لگا کر کے وہ کام کر رہے تھے. قرآن میں پورا ذکر ہے. اور اسی درمیان میں ان کی روح اللہ نے نکال دی. اب جن جو ہے نا وہ کھڑے ہیں کہ حضرت کھڑے ہیں, وہ کر رہے ہیں, لگے ہیں کر رہے ہیں. وہ دن رات, کیونکہ ڈرتے اتنا تھے, ان کے قبضے میں تھے. آپ اندازہ کریں کہ وہ لکڑی کو نیچے سے دیمک کھائی. دیمک ایک دن میں نہیں لگتی بابو, کم سے کم 2-4 مہینہ لگا ہوگا. دیمک لگی لکڑی کے نیچے, اور جب لکڑی ڈس بیلنس ہوئی تو سلیمان علیہ السلام کیا ہو گئے, گر گئے. اب یہ جن لوگ پریشان کہ یار ہم لوگ بے مطلب ان کے ڈر سے 6 مہینے سے یہاں راب رہے ہیں, اگر یہ بات معلوم ہو جاتی تو ہم تو بھاگ لیتے. تو جن جو آپ سمجھتے ہیں جن جانتے ہیں, جن بھی نہیں جانتا. فرشتے, اللہ تعالیٰ نے آدم کی پیدائش کا ارادہ کیا, فرشتوں کے سامنے کہا کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہوں جو میری خلیفہ ہوگی. انی جاعل فی الارض خلیفہ. فرشتوں نے کہا اللہ ایسا کام نہ کرو, نہیں کرے کام آپ, کیونکہ اگر آپ نے انسان کو پیدا کر دیا اور اس کے اندر دونوں صفت رکھ دی, چاہے تو اچھائی کریں چاہے تو برائی کریں, تو دنیا کو کرپٹ کر کے رکھ دیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے میں یہ جو کام کرنے جا رہا ہوں. انہوں نے یہ اعتراض نہیں کیا تھا, بلکہ یہ کہ ایسا ہو جائے گا. سوال یہ ہے کہ اگر جنوں کو فرشتوں کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ اللہ نے طے ہی کر لیا ہے کہ پیدا کرنا ہے, تو ان کو آبجیکشن کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ شرمندہ ہوئے اس بات پر کہ ہم کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے. لا علم لنا الا ما علمتنا. اللہ غلطی ہو گئی, ہم تو مطلب غلطی نہیں, مطلب اللہ جو آپ جانتے ہم نہیں جانتے, ہم نے بس کہہ دیا ایسے. تو نہ جن جانتا ہے نہ فرشتہ جانتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے, اور نہ انسان جانتا, اور انسان میں نہ نبی جانتا ہے کل کیا ہونے والا ہے. لہذا یہ چیزوں سے منع کیا گیا کہ آپ قطعی جو ہے کسی کے بارے میں یہ عقیدہ ہے. آپ جاتے ہیں ہاتھ دکھلانے, کسی آدمی سے کہتے ہیں بتا دو میرا فیوچر کیا ہے. یہ جو فیوچر بتانے والا ہے یہ اپنا فیوچر نہیں جانتا, تمہارا فیوچر بتا رہا ہے. وہ طوطا لے کے بیٹھا رہتا ہے, نکالتا وہ طوطا. اسے یہ معلوم اگر ہو جائے کہ 3 بجے میں ابھی 3 بجے کے بعد اب کسٹمر نہیں آنے والا ہے, تو اسی وقت وہ اپنا بستر لپیٹے گا, چلا جائے گا. 3 بجے کے بعد سے لے کر 6 بجے تک اس کا کوئی کسٹمر نہیں ہے, اس کے باوجود 6 بجے تک بیٹھا رہا بیوقوف آدمی جو تمہاری قسمت بتانا چاہ رہا ہے. اپنی 3 گھنٹے کی قسمت نہیں جان رہا ہے, تمہاری 70 سال کی قسمت بتا رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم شریف کی روایت ہے, کہ جب کوئی آدمی کسی ایسے شخص کا, جیسے اخبار آتا ہے لوگ اسٹار پڑھتے ہیں, نہیں چپکے نہیں پڑھتے, اندر چور ہے. جب ہمارے نبی نے منع کر دیا کہ یہ اسٹار دیکھ کر کے کوئی آدمی جو باتیں کر رہا ہے جھوٹی کر رہا ہے, اگر وہ سچ بھی ہو جائے تو بھی جھوٹ ہے, اگر وہ گزمار دے سچ بھی ہو جائے تو بھی جھوٹ ہے, یہ عقیدہ رکھنا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی جو فیوچر بتانے والے کے پاس جا کر کے اپنا فیوچر اور اپنا مستقبل معلوم کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ منع کیا گیا ہے. اللہ عالم الغیب ہے, بقیہ کوئی عالم الغیب نہیں, کسی کو نہیں معلوم کل کیا ہونے والا. یہ بہت لمبا چوڑا ٹاپک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بڑے خطرناک واقعے زندگی میں آپ کے پیش آئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو یقینی بات ہے کہ حالات بہت ہی مکے کے مقابلے میں کچھ دن تک بہت خراب رہے. تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے اس میں جو پلاننگ کیا کرتے تھے کہ کسی طرح اسلام کی پوری فائل کو کیا کر دیا جائے, لپیٹ دیا جائے. ابھی چھوٹی فائل ہے. تو ان لوگوں نے پلان بنایا, باقاعدہ پلان بنایا, اور نبی کے وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے کہا کہ ہمارا پورا گاؤں اسلام قبول کرنا چاہ رہا ہے, آپ سلیکٹڈ پیپل بھیج دیجئے, جو تبلیغ کے ماہرین ہوں ان کو بھیجیے تاکہ ہمارے ہاں دعوت کا کام کریں. اللہ کے رسول بہت خوش ہو گئے کیونکہ ابھی تعداد مسلمانوں کی 1000 سے زیادہ نہ رہی ہوگی, اور یہ بڑا طبقہ اسلام قبول کرے گا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جس آدمی کو ہر وقت 24 گھنٹے وہی سوار ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے اپنے صحابہ کی ٹیم میں سے 69 یا 70 لوگوں کو چنا. اب آپ اندازہ کریں جس وقت ہمارے پاس مین پاور کی سخت شارٹیج ہے,
آدمی ہی کم ہے، اور ان آدمی میں تبلیغ کرنے والے اس سے کم ہیں، اس میں سے 70 نکال دیتے ہیں، کیا بچے؟ بہت لمیٹڈ لوگ بچے۔ یہ 70 کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ جائیے وہاں دعوت کا کام کیجیے۔ یہ پلاننگ سے آئے تھے اور انہوں نے راستے میں اسلحہ رکھ رکھا تھا۔ جب یہ وہاں پہنچے وہاں انہوں نے اسلحہ اٹھا لیا اور انہوں نے 70 لوگوں کو شہید کر دیا موقع پر۔ اچھا یہ جا رہے تھے بیچارے تبلیغ کرنے، ان کو تو یہ تھوڑا تھا کہ اسلحہ لے کر جاؤ، یہ نہتھے ہو گئے، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، انہوں نے شہید۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اگر اللہ کے رسول سب کچھ جان رہے تھے تو یہ 69 آدمی کا خون کس کے ذمہ جائے گا؟ تو اگر آپ جان رہے تھے کہ ان کو یہ لے جا رہے ہیں مارنے کے لیے، کیسے ممکن ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 69 کو حوالے کر دیں کہ لے جاؤ اور ان کو میدان میں کیا کر دو، ریگستان میں قتل کر